ہندوازم کے ماننے والے ہیں، یہ معمولاً اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو یہ یا آتے نہیں ہیں یا جواب نہیں دیتے، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اپنے دین کے بارے میں کتنا ایمان ہے، کتنی اسٹڈی ہے ان کی۔ اور پھر جب اسلام کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی سوال ان سے اسلام ہی کے اس جو سوال وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے جواب میں اگر ایک سوال ان سے پوچھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک حدیث پر بھی ریسرچ نہیں کی، ایک آیت پہ بھی صحیح طریقے سے ریسرچ نہیں کر کے آئے۔ تو آ، سننے والے دیکھنے والے یہ بات جان لیں کہ یعنی یہ فقط انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی ہے، ان کو دی جاتی ہے یا خود بناتے، جو بھی صورتحال ہے یہ فقط آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک اسٹریم کی تھی، اس میں ایک حدیث کو لے کے آئے، ایک تھا استک بھائی نے بھی ان کا جواب دیا تھا کہ یہ حدیث ہے، اس کا معنی یہ بن رہا ہے۔ تو ہم نے مقابل میں حدیث نکال کے دی کہ نہیں بھائی، دوسری حدیث ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرے سامنے جو حدیث لکھی ہے اس میں تو لکھا نہیں ہے، بس یہ اسی طرح ہی ہے۔ تو اب چونکہ اس کو توقع نہیں تھی کہ جواب مل جائے گا اس کو، تو وہ اسی پہ ہی ڈٹ کے بیٹھ گیا کہ یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو ہم جواب دیتے ہیں وہ جواب دینے بھی چاہیے۔ وہ اسی لیے رکھیں کہ ہمارے جوان جب ان سوالات کو سنتے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہ اسٹریم کے اوپر آ کے اپنا جو ہے وہ جواب لے لیں اور اپنی کنفیوژن حل کر لیں۔ لیکن جب ہم کانٹر کویسچن کرتے ہیں، دوسرے جو اعتراض کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ سوال کرنے کے لیے، اعتراض اور سوال میں فرق ہے۔ ایک بندہ ہے جانتا نہیں ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے، وہ سوال ہے، اس کا جواب دیا جائے گا، وہ سیکھے گا۔ اس کے دوران اگر وہ سوال جواب کرتا ہے تو وہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں اعتراض کرنے آ رہا ہوں، اعتراض کس کا حق ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو مشخص ہو جائے گا، اعتراض کرنے کا حق اس کو ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں نے اس موضوع میں مکمل ریسرچ کر لی ہے اور میں اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لہٰذا میں اعتراض کرتا ہوں۔ اعتراض اس کو کہتے ہیں۔ اعتراض اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی کی بنی ہوئی جو باتیں ہیں، کسی سے جا کر آپ فقط اس لیے وہ باتیں لے کر آ جائیں کہ اگلے بندے کو گرانا ہے، اعتراض کرنا ہے، ایک مذہب کی توہین کرنی ہے، مقدسات کی توہین کرنی ہے، تو اس لیے کرتے ہیں۔ اس کو اعتراض نہیں کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بڑا اردو میں یا پنجابی میں کون سا لفظ ہے، بھونڈا پن کہتے ہیں اس کو نہ۔ یہ اعتراض بھی جو ہے وہ ایک ٹرم ہے کہ جو ریسرچ بیس ہوتا ہے، سوال جو ہے اس کے اندر سیکھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اعتراض کرنا ہے تو اس موضوع میں ریسرچ کر کے آئیں، اعتراض کریں، عالمانہ انداز میں کریں گے، مزہ بھی آئے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو صورتحال یہی ہے جو اتنے عرصے سے نظر آ رہی ہے کہ جب سے اسلام فوبیوں کے خلاف عامر بھائی جیسے افراد نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہے، آج تک ایک بندہ جو ہے وہ ان کی سٹریم پہ بھی کہیں بھی ان کی سٹریم کے اوپر نظر نہیں آتا کہ جو اپنے دین کا دفاع کر سکے، اپنے آئیڈیالوجی کا دفاع کر سکے کسی بھی اعتبار سے۔ اور اسلام کے اوپر جب اعتراض کرنے کے لیے آتے ہیں، جب ایک دو سوال کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی علمی ان کے بنیادیں ہی نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا نہ ان کا سوال اٹھانا نہ ان کا اعتراض کرنا ویلڈ ہوتا ہے۔ اور جب اگر ہماری طرف سے اگر ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا یا ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت سختی کے ساتھ ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ جان بوجھ کے اس طرح کا عمل کر رہا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، شیطانی عمل ہوتا ہے، اور اس کو دھتکارا ہی جاتا ہے، اس کو عزت جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند علمی نکات چاہ رہا تھا کچھ اضافہ کروں اس میں کہ خدا انشاءاللہ غلام جو ہے صاحب وہ ان کی سب کو ہدایت ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ میں ایک چیز مزید ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے بھائی ہمیں سن تو رہے ہیں، یہ میں کیا کہوں، میرے پاس اگزامپل نہیں، الفاظ نہیں ہے۔ میں نے ان کو جتنا سنا ہے، میں نے کوئی بھی ان کا پروگرام کوئی بھی نہیں دیکھا جو میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی وہی کمپلیٹ بات ہوئی ہے۔ کبھی اکا دکا کسی نے کلپ کو شیئر کر دیا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، تو جسٹ وہ سنا۔ میں حیران ہوں کہ ان کا مقصد دھندا کرنا ہے۔ اگر یہ چیز چھوڑ دیتے نا، ان کے اندر وہ کوئی سنسیئرٹی ہوتی اپنے دھرم کی بھی، تو یقین کریں کہ میں دل سے ان کا سمان کرتا، رسپیکٹ کرتا اور کہتا کوئی بات نہیں، بچے ہیں،
کوئی مسئلہ نہیں ہے, لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کرنی چاہیے انہیں, میں ان کو سپورٹ کرتا. لیکن یقین کریں کہ اس حد تک یہ بددیانت لوگ ہیں, انہوں نے اب بیچ میں عورتوں کو شامل کر کے اور ان سے ان کے پرائیویٹ پارٹس کے نام لے کے کہلوا رہے ہیں کہ یہ دکھانے کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے. دھندے کو یہ اس عروج پر لے گئے, اور اس طریقے سے اس صفائی کے ساتھ سناتنیوں کی جیبیں کاٹنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں, اور اسی طرح کے وہ سناتنی. اگر ان بے شرموں کے اندر یہ چیز بھی نہ ہو, مطلب یہ دھندا ہی چھوڑ دیں اور سنسیئر ہو جائیں سناتن کے ساتھ, اپنے ساتھ. دیکھیں علامہ صاحب آپ بیٹھے ہوں اپنا ٹائم نکال کے, اصدق بھائی ہیں, عامر بھائی ہیں, ذوالفقار شف صاحب ہیں, میں بیٹھا ہوں, دیگر ایمان یونین کے پلیٹ فارمز ہیں. کس طرح ہم محنت کر کے اپنی زندگی کے ہمارے اپنے اپنے معاملات ہیں, ہم نے اس چیز کو دھندا بنایا کوئی؟ ہم نے اس کو جسٹ یہ کہ ہمارے پاس پارٹ ٹائم جو ٹائم ہے ہم یہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں, اور کوشش کریں گے کہ اسلام کو سیکھیں, مختلف آئیڈیالوجیز جو موجود ہیں ان کو سیکھیں گے, اور جو چیز حق اور سچ ہے اس کو بیان کریں گے. اگر ہمارے علم میں کوئی نقص ہے, اگر ہمارے ریفرنس میں, ہماری سوچ میں کوئی خرابی آ گئی ہے, ہم نے کوئی چیز بیان کی ہے, تو لنک اوپن کر دیتے ہیں کہ تشریف لائیے, ہمیں سمجھائیے, ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں, ہم بیٹھے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کہو دلیل لے آؤ, تو یہ دلیل لے کے آئے نا, ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں علامہ صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے کچھ الفاظ کی وجہ سے آپ کو دقت ہوئی ہو آپ کے مزاج پہ, لیکن اب کیونکہ ہم پرسنلی ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور کس حد تک یہ آگے بڑھ چکے ہوئے دھندے کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ جو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو, بھابھیوں کو لا کے وہاں پر پرائیویٹ پارٹس کی بات کر کے ان سے کہلوا رہے ہوں کہ یہ دکھانے میں حرج اور لجا نہیں ہے. یہ اس حد تک گھنونے اور گندے لوگ ہو چکے ہیں. مجھے بتائیں ایسے کاروباری لوگوں سے اب ہم کیا بات کریں, کس انداز سے بات کریں؟ یہ ادھر آتے ہیں, پھر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں آئے, عامر بھائی کے چینل پہ گئے, کسی ایمان یونین پلیٹ فارم پہ گئے, تو اسی وقت انہوں نے سٹریم ادھر لائیو کر کے کہنا جی یہ دیکھیں ہم ادھر بیٹھے ہیں. ہماری سٹریم ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے اپنے دھندے کے لیے, تاکہ ان کو لوگ وہاں پر کچھ زیادہ دیکھ لیں. تو جب یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات پھر ریاکشن جو جیسا میرا ریاکشن ہے, جیسا عامر بھائی کا ریاکشن ہے, پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور آپ حضرات ماشاءاللہ, ہم آپ کا دل سے جو ہے معذرت چاہتے ہیں, جو دل دکھا آپ کا یا آپ کے مزاج کے اوپر جو باتیں کلام ہوئی. بہت ظاہر سی بات ہے, ایسے افراد چونکہ ہم تو زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتے, آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا, جس طرح وہ ایک محاورہ بھی ہمارے اردو میں مشہور ہے, یا پنجابی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک پتھر مارتا ہے اس کا جواب اینٹ نہیں دیں گے تو ایسے شیطان لوگ جو ہیں وہ ہٹتے نہیں ہیں. تو اس کا اجازت بھی ہے, لیکن بہرحال وہی عرض کیا کہ کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے, اگر ان کے اندر کوئی ہدایت کی گنجائش باقی ہے اور بات یہ سن رہے ہیں, کہ آپ دیکھیں کہ یاسر ندیم الواجدی اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالتے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے بالکل بیٹھتے ہیں. کیسر احمد راجہ وہ اپنے اتنی مصروفیت انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ملکی لیول پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی وقت نکال کے بیٹھتے ہیں. عامر حق بھائی بھی جو ہیں وہ بھی وقت نکالتے ہیں. اسلامک اویکننگ کے اوپر بھی علی بھائی اور ہم لوگ وقت نکالتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہاں پر عالم اعتراض بھی کرنا ہے, میں جیسے پہلے دوبارہ دہرا رہا ہوں, عالمانہ طور پر آئیں, ریسرچ کر کے آئیں, اگر اعتراض بنتا ہے اس کو لے کر آئیں, اور پھر جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ جواب آپ کی عقل تسلیم بھی کر رہی ہو تو اس کو مانیں. نہ یہ کہ پھر جب آپ نے دیکھا کہ اب تو جواب مل گیا ہے, نیا اعتراض نکال دیں یا ہٹ درمی دکھانا شروع کر دیں. تو یہ چیزیں نہ ہوں. قیمتی ٹائم جو ہے وہ قیمتی لوگ ہیں, قیمتی وقت ہے. تو اگر آپ لوگ اگر دین اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, محنت کر کے آئیں, ریسرچ کریں. اگر نہیں ابھی تک کر سکے, اتنا عرصہ آپ نے جو ہے وقت کیا, آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو دین اسلام کا دفاع کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بتا دیا, ہماری آنکھیں کھول دی کہ ہم جو ہیں وہ بالکل بچے ہیں, بلکہ بچوں سے بھی نیچے ہیں اسلام کی آشنائی, آگاہی اور اس کے علم کے اندر. تو اس کو سیکھنا شروع کر دیں. وہ اعتراضات سامنے رکھیں, جو جواب ہم دیتے ہیں وہ سامنے رکھیں, اس کے اوپر ٹائم لگائیں, ٹائم لگا کر جواب لے کر آئیں. تو اس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے, دوسرے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار جو اپنا رہے ہوتے ہیں
चंद बातों को इकट्ठा कर लेना, फिर अच्छा फिर ये कि एक स्ट्रीम में जाते हैं, वहां जवाब मिल जाता है, दूसरी स्ट्रीम में जाएंगे वही लफ्ज दोहरा रहे होंगे, ये भी बड़ी अजीब होती है। तो ऐसे बंदे वाकई धुतकारने के अलावा और कोई इलाज नहीं हो सकता। खुदा करे कि अगर इनको हिदायत की गुंजाइश है तो हिदायत दे इनको।